السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ظہور ملک الہند گلوبل پریس میڈیا کی جانب سے آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک خاص مہمان۔ ہم آج کسی پولیٹیکل مدعے پر بات کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو مسلم یونٹی کی بات ہو رہی ہے، جو کہ وقت کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ تباہی کی اور بڑھ رہا ہے، اس کے لیے ہم آج یہاں آئے اور ہمارے ساتھ جو خاص مہمان ہیں مولوی گلزار صاحب جو جڑے ہوئے ہیں، ان سے ان کا تعارف ہم ویسے تعارف کی تو کوئی محتاج ہے نہیں، یہ بہت ذی شعور مانے جانے والے ایک عالم بھی ہے اور ادیب بھی۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ہماری اس گفتگو میں ان سے کچھ سوالات بھی جانیں گے، ان کے خیالات بھی جانیں گے۔ آپ کا خیر مقدم ہے مولوی صاحب۔ خوش آمدید، بہت اچھا، مجھے خوشی ہے آپ سے مل کر۔ جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اپنا تعارف دے، اپنا جو بچپن سے ابھی تک آپ نے جتنی بھی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا ہے ایز پر یونٹی، جو کہ ہم نے سنا ہے ہمارے سورسز کی جانب سے کہ آپ نے بہت ہی عمدہ کام کیا ہے مسلم یونٹی، دا یونٹی آف امہ، اس کے لیے اس حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیں۔ یقیناً آپ نے صحیح جانا ہے۔ اگرچہ میں نے اباؤٹ چھوٹی بڑی وقتی طویل المدتی شارٹ ٹرم پروگرام اورینٹیڈ اباؤٹ 35 چھوٹی بڑی تنظیموں میں کام کیا ہے، بچپن سے میں بہت مصروف رہ چکا ہوں۔ جو ہمارا وہاں گورنمنٹ ہائی اسکول رائنا واری تھا، اس میں بھی میں 9th میں پڑھ رہا تھا اور مجھے اسکول پنچایت کا سیکرٹری بنایا گیا۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ سرگرمی اس تنظیمی تحریکی اور تعلیمی تبلیغی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جہاں تک مسلم یونٹی کی بات ہے، اتحاد اسلامی اتحاد بین المسلمین، وحدت امت کے حوالے سے میں نے اس اعتبار سے، اس تعلق سے میں نے کئی تنظیموں میں مسلم یوتھ فیڈریشن ایک تنظیم تھی یہاں، جس کے سربراہ اور سرپرست تھے پیرزادہ بدر الدین صاحب، جو امدہ کدل میں رہتے تھے۔ وہ اب مرحوم ہو چکے ہیں بہت پہلے وہ انجمن تبلیغ الاسلام کے ساتھ تھے، پھر انہیں مسلم یوتھ فیڈریشن بنائی اور نوجوانوں کو، یہاں کے نوجوانوں کو انہوں نے منظم اور مسطح کرنا شروع کر دیا ٹورڈس انسانی اخلاقیات، ٹورڈس مورل اینڈ ہیومن ویلیوز، انسانی اقدار، اور خصوصاً مسلم یونٹی کے تعلق سے۔ تو میں اس کا نائب صدر مجھے چنا گیا تھا، چند برس اس میں نے کام کیا۔ اس کے بعد یہاں موئے مقدس کی تحریک بھی چلی اسی دوران۔ موئے مقدس کے جو بازیابی موئے مقدس کے لیے جو ایکشن کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں مسلم یوتھ فیڈریشن کی بھی نمائندگی تھی۔ تو بلکہ اسی کے طرف سے، اور پھر میں انجمن اتحاد المسلمین جو مولانا محمد عباس انصاری صاحب نے یہاں شروع کی تھی 59 سے، منظم ہو گئی تھی وہ 1960 سے، تو اس میں نے مطلب امامیہ شیعہ کمیونٹی کا تعلق ہے، اس تعلق سے کچھ کام کیا تھا، لیکن میرے رجحانات اور مولانا عباس انصاری کے رجحانات پہلے سے ہی ٹورڈس اتحاد اسلامی تھے، تو اس لیے میں نے اسی آرگنائزیشن کو سلیکٹ کیا۔ جو یہاں ایک دو آرگنائزیشنز تھیں اور میں نے اس کو جوانی میں قدم رکھنے کے بعد میں نے کام کرنے کے لیے کمیونٹی کی سطح پر ان کو سلیکٹ نہیں کیا۔ تو پھر دسمبر 1966 میں بادام منزل خانیار میں ایک اجلاس ہوا۔ صوفی نذیر احمد کاشمیری تھے یہاں، بہت بڑے ہندوستان بھر میں مشہور کشمیر الاصل مفکر۔ انہوں نے مولانا مسعودی صاحب کے ہم درس بھی رہ چکے تھے وہ، لیکن مولانا مسعودی سیاست کی طرف چلے گئے، لیکن یہ اسلامیات کی طرف زیادہ تو ان کی توجہات رہی۔ تو انہوں نے ہندوستان میں بھی اور کشمیر آ کر خصوصاً انہوں نے مختلف مسالک سے بلند رہ کر تمام جتنے بھی جو معروف مسالک ہیں، معروف مکاتب فکر ہیں، سکولز آف تھاٹس ہیں مسلمانوں میں، ان کو دعوت دی
اور ان کا اعتقاد تھا، اور بنیادی اسلامی اعتقاد بھی وہی ہے، اور ہر مسلمان کا اعتقاد وہی ہونا چاہیے. اگر کسی کا اعتقاد وہ نہ ہو تو وہ منحرف ہے. ہر وہ مسلمان کسی کو کوئی اختیار نہیں کسی کو کافر کہے. کسی مجتہد مفتی کو بھی اختیار نہیں ہے کسی کو کافر کہے. وہ تنگ ظرف مجتہد ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، یا وہ استعمار کے زرخرید ہوتے ہیں جو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. کفر کا فتویٰ ہم نہیں دے سکتے. جو برملا منافقت کرے اور اسلامی عقائد کو جھٹلائے اس کو وہ تکفیر یا منافقت میں مرتد ارتداد میں آ جاتا ہے. لیکن جس کا اعتقاد ہو، دیکھیے ایک ہوتا ہے کافر، دوسرا ہوتا ہے فاسق. اگر کوئی کہے یہ بکواس ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ مطلب روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بکواس ہے، پتہ نہیں کیا رکھا ہے یہ، تو یہ کفر ہے. لیکن اگر کوئی اعتقاد رکھے کہ روزہ ضروری ہے، واجب ہے اسلام میں، اس پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن نہ رکھے، وہ گناہ گار ہوگا، فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے صوفی نذیر احمد کاشمیری نے یہاں سب کو جمع کیا. تو اس میں مسلم یوتھ فیڈریشن کو بھی یہ تھا، انجمن اتحاد المسلمین کو. چونکہ میں دونوں تنظیموں سے رہ چکا تھا، اور میرا اشتیاق دیکھ کر صوفی صاحب نے، جو میں نے وہاں بات چیت کی اس میٹنگ میں، وہاں بڑے بڑے علماء تھے، مفتی تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ یعنی فل ٹائم انجمن تحفظ الاسلام میں آئیے، ہم ایک نیا فورم بنائیں گے انجمن تحفظ الاسلام. اب زیادہ وہاں مسلم یوتھ فیڈریشن یا انجمن اتحاد المسلمین نے زیادہ کام میں وہ ان کے ساتھ رکھے تعلق، لیکن کوئی عہدہ وہاں اختیار نہ کرے، آپ یہاں آ جائیے. پھر میں چھوٹا تھا، یعنی داڑھی انہی زمانے میں آئی تھی مجھے، یعنی مطلب چھوٹی تھی، تھوڑی سی داڑھی تھی، تو جوان تھا. 1962 سے میں انجینئر مطلب محکمے میں تھا. تو نوجوانی کی حالت میں بھی مجھے نائب صدر بنایا گیا وہاں. تو بہرحال یہ 66 کی بات ہے. پھر 1968 سے 1978 10 سال تک، کل 12 سال انجمن تحفظ الاسلام کے تنظیم میں، تحریک میں کام کرتے ہوئے میں ان 10 برس میں جنرل سیکرٹری رہا. اور فقیر غلام نبی صاحب کولگام کے، سوپر ٹنگپورہ کولگام کے صدر تھے. وہ بہت اونچے بڑے کسی دارالعلوم میں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کا شعور، نظر بہت آگے تھی. تو ویژنری تھے وہ. ہر عالم ویژنری نہیں ہوتا ہے، ہر مسلک میں ہر عالم ویژنری نہیں ہوتا ہے. اہل خبر کی اس دنیا میں کمی نہیں ہے، اہل نظر کی کمی ہے. آج اگر مسلم امت میں یہ ساری تباہی ہے تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اہل نظر کی کمی ہے. اس وقت اہل نظر تھے بہت سارے. صوفی نذیر احمد صاحب اہل نظر تھے، حالانکہ وہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے. اور مسلک اہل حدیث، اور کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، یہ کہاوت ہے، مسلک اہل حدیث اور اہل تشیع بہت کم ملتے ہیں آپس میں، لیکن یہ کہاوت ہے. جہاں نظر ہو، جہاں امت کا درد ہو، وہاں کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے بعض انٹرنیشنل اور گلوبل ایشوز پر. آپ کی بات یہاں پر کاٹوں گا میں مولوی صاحب. آپ سے بات کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹا حقیر انسان ایک بڑے سے اعلیٰ انسان کے سامنے سوالات کر رہا ہے. مطلب کوئی بری بات بولوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، چونکہ بات چل رہی ہے اتفاق کے حوالے سے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، ایسی کون سی چیز ہم کریں جو کہ ہماری امت بکھری ہوئی ہے، جیسے شیعہ سنی تصادم، شیعہ سنی جو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ الزامات لگاتا ہے، کوئی کچھ الزامات لگاتا ہے. اہل حدیث بھائی بھی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ سامنے لے کر آتے ہیں شیعہ طبقے کے خلاف. ایسا ہم کیا کریں کہ جس سے یہ کامن پلیٹ فارم پہ آ جائے اور ایک جھنڈے کے نیچے، ایک علم کے نیچے کھڑے ہو کر ایک اسلام کو، ایک اللہ کو، ایک قرآن کو مانیں؟ وہی کی جو انجمن تحفظ الاسلام کی آواز تھی، وہ یہ تھی کہ ہر وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو، جو قرآن کو الہامی، آخری الہامی کتاب مانتا ہو، جو
काबा को क़िबला मानता हो, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अंबिया का आखिरी नबी और आखिरी रसूल ख़त्म नबुव्वत पर यकीन रखता हो, तो और आखिरत पर ईमान रखता हो, एतक़ाद रखता हो, ये 5-6 चीज़ें जिसमें हों वो मुसलमान है, इसको हम काफिर नहीं कह सकते। अगर इसके बाद कुछ और चीज़ें हों, मसला खिलाफत है, मसला खिलाफत के इख्तिलाफ पर हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। मसला खिलाफत है कोई, यानी मसला शिया जो है ये भी बहुत सारी प्रोपेगेंडा है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जिसके खुलफाए राशिदीन के बाद, ये जो उस ज़माने के बाद जो बनु उमैया का एक वो मलूकाना दौर आया था, बादशाह का दौर आता है। बादशाह इस्लाम में नहीं है। क्या हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल जो मुसलमानों के हैं, अक्सर मुसलमान उनको अपना बरहक खलीफा मानते हैं, हक़ खिलाफत पर उस पर इख्तलाफ नहीं है, शिया और सुन्नी के दरमियान हक़ खिलाफत का इख्तलाफ है। तो वो बादशाह थे, मैं आपसे कहता हूँ बादशाह थे, वो फ़कीराना ज़िंदगी अख्तियार करते थे। या तो ऐसा भी होता, हज़रत उमर फारूक फ़कीर थे, फ़कीराना ज़िंदगी अख्तियार करते थे। तो बादशाहत और इस्लाम में बुनियादी उसूली कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये देखिए, कुछ हमें इत्तेहाद उम्मत के लिए हमें कुछ उसूल को तय करना चाहिए, तब इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है। हम ये भी कहें वो भी कहें, मसलन बादशाहत को भी हम सराहें, फिर इत्तेहाद को भी, ये मुमकिन नहीं है। शिया कभी जालिम बादशाह को दिल से तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे वो खामोशी से काम ले, उसकी ताकत नहीं होगी उसके खिलाफ खरूज करने की, वो खामोशी से काम करेगा, कोऑपरेशन करेगा, लेकिन वो दिल से उस पर ईमान नहीं रखेगा। इसीलिए हज़रत अली मुर्तज़ा जो शिया जिसको इमाम अव्वल मानते हैं, उन्होंने कहा कि हक़ खिलाफत मेरा है, ऐलान हो चुका है, किताबों से साबित है, सुन्नी शिया मदारिक से साबित है। मैं उस पर इख्तिलाफ नहीं करना चाहता हूँ, इस वक्त बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन है किताबों में क्या है क्या नहीं है। कोई एवरेज मानता है, कोई पुख्ता मानता है, कोई उसमें इख्तिलाफ रखता है। तो बहरहाल शिया तो इस पर पूरा एतिकाद रखते हैं। तो उनका खलीफा वो इमाम अव्वल है हज़रत अली मुर्ज़ा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है। अब जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला उनके साथ बातचीत हुई तो उनको बुलाया गया था ऐवान खिलाफत में। अब ये मसला है कि किस तरह बुलाया गया था, गिरफ़्तार करके कैसे, ये इख्तिलाफ़ी मसाइल हैं, लेकिन निकाला गया था घर से, ये मुतफ़क़ है, और लाया था और कहा था कि बहुत सारे असाब वहाँ जमा हुए थे, कहा था कि भाई उम्मत में इख्तिलाफ होगा, आप इस ये जो आपका दावा है तो उससे निज़ा पैदा होगा। तो उन्होंने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ टाइम मौक़े पर कहा था कि भाई मेरा खलीफा ये किस तरह होगा, मौला मन कुन्तु मौला फ़ाज़िल, ये सब, लेकिन मैं कोई तनाज़ा खड़ा करने वाला नहीं हूँ। वहदत उम्मत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझसे भी ज़रूरी है, इसलिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर हुकूमत हो जाए तो मैं उसमें हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार हूँ। और इतनी मदद दी, शेखैन होते हैं दो बुज़ुर्ग, पहले खलीफा अव्वल और खलीफा दोम, इतनी मदद की उनकी मुख्तलिफ मौक़े पर। उन्होंने बुलाया, मदद की, मशवरा दिया, उन्होंने न बुलाया, गए, मुदाखलत की, मदद की। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा 13 बार लौला अली लल्लाह का उमर। तो ये कुछ उसूल हैं जो मुसलमानों को, ये ज़बानी इत्तेहाद नहीं होता है, और इत्तेहाद का जो मरहला होता है वो कोई काबिल फ़ख्र मरहला नहीं होता। हम इत्तेहाद, आज दुनिया में इस्तेमार है, इसराइल है, अमेरिका है, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, अनासिर हैं, उसकी अगर हमारी आँखें न खुलेंगी आज भी, तो ये कब खुलेंगी? तो आज
اور یہ اس کی سب کی بنیاد ملوکیت ہے، اور ملوکیت نے ہی داعش کو جنم دیا، اور پھر داعش نے خود انہی کے خلاف پھر وہ استعمار کے خلاف ہی انہوں نے پھر بھی دوسرے حربے آزمائے، پھر ان سب کو مل کر داعش کو بہت حد تک کنٹرول بھی کرنا پڑا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب داعش نے اسلام کو بدنام کیا، جس طرح کربلا میں مقتولین کے سر کاٹے گئے، ان کا حلیہ بگاڑا گیا، ان کا مسلح کیا گیا، تو یہ اسلام میں نہیں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات اور جنگیں لڑی تو اس میں یہ نہیں ہوا، بلکہ جنگ احد میں ساتھ ایک خاتون گئی تھی پانی لے کر، تو 7 اصحاب تھے، بہت یعنی تڑپ رہے تھے موت و حیات کی کشمکش میں، پیاس سے بلبلا رہے تھے، تو اس خاتون نے کہا پانی لو، سب نے کہا اس کو دے دو پہلے، اس کو دے دو پہلے، اور جو 7واں تھا صحابی، اس نے کہا اس زخمی کافر کو دے دو پہلے، مشرک کو، وہ زیادہ تڑپ رہا ہے۔ یہ سیرت تھی صحابہ کی، تو اس کو ہم نے بالکل بلا دیا ہے، اس سے اتحاد اسلامی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اتحاد کے لیے کوئی شرائط ہوں، تو جب جنگ خندق ہو گیا، عمر بن عبد ود کو قتل کیا کس نے؟ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے، جو خندق پھلانگ کر آ گیا تھا، اور حال من مبازر، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی وہاں اس کے مقابلے میں جانے کی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو وہاں بھیجا۔ بہرحال تو جب گئے تو پھر جب اس کو قتل کیا، اس کی بہن آ گئی، اس نے اپنے بھائی کے قاتل پر قصیدہ لکھا، وہ بڑی شاعرہ تھی، کہا کتنا کریم النفس اور شریف النفس ہے میرے بھائی کا قاتل، یعنی علی پر قصیدہ لکھا کہ اس نے اس کو ناک نہیں کاٹی، مسئلہ نہیں کیا، پیٹ نہیں پھاڑا، کپڑے نہیں اتارے، ننگا نہیں کیا۔ یہ اسلام میں یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اگر داعش یہ کرے گا تو وہ اسلام سے دور ہیں، ان کا نہیں ماننا ہے، ان کو انکریج نہیں کرنا ہے۔ تو یہ کچھ اصول ہیں جس پر اتحاد ہو سکتا ہے، ملوکیت کو نہیں ماننا ہے۔ میں کہتا ہوں سعودی عربیہ میں، عرب مملکتوں میں جہاں بادشاہت ہے، اگر وہاں شیخین خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے پیٹرن اور شورائی نظام کے مطابق حکومت قائم ہو، تو شیعہ اس کا امام خمینی کی فتویٰ کی روح سے، آیت اللہ باقر صدر عراق کے فتویٰ کی روح سے فوراً اس پر کا تعاون دینا، ہر ممکن تعاون دینا فرض ہے، ضروری ہے شیعوں کے لیے۔ نہیں دیں گے وہ غلطی کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ حضرت جس طرح ہمارے امام اول حضرت علی مرضی علیہ السلام نے ان کے اس کو مضبوط کیا۔ ہمیں بحثیت شیعہ اثنا عشری میں کہتا ہوں کہ پہلے میں انسان ہوں، پھر مسلمان ہوں، پھر شیعہ اثنا عشری ہوں، کبھی کوئی بات اس حصے سے بھی کہنی پڑتی ہے۔ تو بحثیت مسلک شیعہ کے میں کہتا ہوں کہ پہلے آدمی انسان، اس کے بعد مسلمان۔ پہلے مجھے سوچنا ہے امت مسلمہ کہاں بچے گی، تو اس پر میں ایک مثال دے رہا ہوں مکان کی، آپ مجھے یاد دلائے۔ آیت اللہ باقر صدر جس کو صدام حسین ظالم نے قتل کیا تھا، کسی کی ہمت نہیں پڑی تھی اس کو گولی مارنے کی، اس نے خود اس کو گولی ماری، اس کی بہن کو بھی۔ وہ حزب اسلامی چلا رہا تھا تحریک عراق میں، ان کے ساتھ عالم اہل سنت عبدالعزیز بدری، علامہ عبدالعزیز بدری بھی ان کے اس میں ساتھ تھے، ایسوسیٹ تھے۔ تو انہوں نے اس وقت دیا تھا بیان کہ اگر مرنے سے پہلے چند ماہ پہلے ان کی ریکارڈنگ ہے کہ اگر مصر میں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے، چونکہ وہاں حنفی مسلک زیادہ ہے، اس کے بعد شافعی حنبلی ہے، شافعی اور حنبلی، اگر وہاں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے مصر میں، تو دنیائی شیعت ہم اس کا ہر ممکن اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو یہ اس وقت نہیں ہے کہ شیعہ حکومت ہی قائم ہوتا تعاون کریں گے۔ دیکھنا چاہیے غالب مسلک کہاں ہے، اگر کسی جگہ غالب مسلک ہے اسی کے مطابق حکومت ہو۔ اگر وہاں مثلا پاکستان ہے، وہاں وہ بھی ہیں کچھ،
وہ بھی ہیں کچھ، وہ بھی ہیں کچھ، وہ بھی ہیں کچھ، ہر مسئلے کے لوگ ہیں وہاں. اس طرح کانسٹیٹیوشن بن سکتا ہے کہ ہر سکول آف تھاٹ جس چیز پر متفق ہو، ان جو 7 عقائد میں نے کہے، 6 عقائد، اس کی بنیاد پر، بنیادی عقائد اس پر جو متفق ہو وہ کانسٹیٹیوشن بنے گا. جو بعد میں رہے گا ان کے لیے پرسنل لا، فقہ کی آزادی، وہ پرسنل لاز رہیں گے. پاکستان میں کیوں اسلامی حکومت نہیں بنتی ہے؟ ٹھیک ہے اس وقت نہیں ہے مثلا اسلامی مملکت ہے، بننا چاہیے بالکل اسلامی، جس طرح ایران میں اسلامی حکومت ہے، بننی چاہیے اسلامی حکومت. تو آئین ہے وہ ہے، لیکن ابھی شرعی وغیرہ اس حیثیت سے نہیں ہے لاگو. تو بلکہ لڑائی ہوتی ہے، شیعہ سنی لڑائیاں وہاں پیدا ہوتی ہے. تو وہ کیوں متفق نہیں ہوتے ہیں ایک اسلامی حکومت بننے کے لیے؟ میں نے کہا تھا کہ ایک مکان کی مثال دوں گا. دیکھیے بالفرض میں یہ مثال دے چکا ہوں اپنے مقالات میں بھی. بالفرض ایک مکان ہے، اس کو آگ لگ گئی خدا نخواستہ. تو ایک یہ میرے سامنے گزرا ہے یہ واقعہ. اب میں نے ایک اس مثال میں اس کو ایک ترتیب دیا ہے. ایک واقعہ گزرا ہے ایسا قریباً 22 سال پہلے. مکان کو آگ لگ گئی. ایک صاحب آ گیا، اس نے کہا، یہ جو فائر بریگیڈ والے ہیں نا، ان نے کہا 500 روپے، اس وقت کے 500 روپے، 22 سال پہلے اس کی 500 روپے تو بہت تھے اس وقت. اس نے کہا یہ 500 روپے کا نوٹ ہے فائر بریگیڈ والوں کو. یہ جو دوسری منزل ہے سیڑھی کے اوپر، اس کے دائیں طرف میری کوٹری ہے، کسی طرح اس کو بچاؤ، یہ 500 روپے ہے. یہ فائر بریگیڈ والے آ گئے، ان نے بہت کوشش کی ہر ایک نے کہ وہ کوٹری بچ جائے. مکان جل گئے. انہوں نے کوٹری بچانے کی کوشش کی، مکان جل گیا. عقل مندی کیا ہے؟ جب مکان کو آگ لگ رہی ہو تو مکان کو بچانا چاہیے، کوٹری خود بچے گی. بھائی امت مسلمہ کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ اپنا مسلک بچا رہے ہیں، بے شرم کی بات نہیں ہے. آپ اپنے مسلک پر مناظرانہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ خلافت پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ مقام و محل ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے. بالکل آپ نے جائز بات کہی کہ چونکہ اسلام ہی خطرے میں ہے، دین ہی خطرے میں ہے، اور ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے سیکٹس کی، اپنے فقوں کی. آپ سے دوسرا سوال میں جاننا چاہوں گا. میں یہاں یہ ایک کتاب، یہ میں آج سے یہ کتاب ہے ڈائمینشنل انالیسز آف فیکٹرز فار انٹیگریشن آف امہ، غلام علی گلزار. جی یہ میں نے تھوڑا ناظرین کو دکھا دوں میں. ہاں بالکل. یہ ایک کائنڈ آف پیمفلیٹ ہے جسے آپ دیکھ سکتے 2 بار چھپ چکا ہے، اور اردو میں بھی اور انگریزی میں. میں اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ 2000 اس میں لکھا ہے 2009 میں چھپ چکا ہے. پھر یہ اس کا اردو بھی چھپ چکا ہے. 2012 تک 2 بار 3 بار یہ چھپ چکا ہے، اور میڈیا پر وائرل بھی ہوا ہے. 37 کنٹریز سے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام اہل نظر نے مجھے آن میڈیا میرے ای میل پر سراہنا کی ہے، کہا ہے کہ بس یہ منیمم ایک سیلنگ ہے جس پر امت یونائٹ ہو سکتی ہے. تو اس میں نے وہ پروگرام دیا ہے کہ کس طرح یونائٹ ہو سکتی ہے. تو میری کوشش رہتی ہے انہی عنوانات کی طرف زیادہ توجہ دے جو بنیادی ہے. مثلا یہ فلسفہ توحید ہے. فلسفہ توحید میں نے بڑے بڑے علماء، علامہ، مولانا جو بھی ہیں مختلف، چاہے وہ کس مسلک، شافعی، حنبلی، حنفی یا سلفی، اس میں سب کو لایا ہے اس میں، اور ان کے ریفرنسز کو پھر ایک یہ دیا ہے فلسفہ توحید. یہ ہے دعائے جوشن کبیر. اس میں 100 پارٹس ہیں، 100 ورسز ہیں. یہ جنگ حنین میں نازل ہوا تھا. حضرت جبریل لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ پہلے اللہ کا حکم ہوا تھا کہ یہ آپ کو نشانہ کافر، آپ کو کافروں کی بڑی باری تعداد تھی. اس میں یہ آخری جنگ تھا جو فیصلہ کن ثابت ہوا، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو مشرکین اور کافرین نے
اس وقت طے کیا تھا کہ نہیں ہم ایک جتھے کو ہی چند جتھوں کو ہم مقرر کریں گے تاکہ وہ نشانہ بنائیں گے صرف پروفٹ کو انہی کو ختم کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا اللہ کی طرف سے آپ بڑی ذرا بختر پہن لیجئے. پھر جب ایک دن 2-2.5 دن وہ جنگ رہی, پھر ایک دن جب مسلسل وہ ذرا بختر پہنے رہے, پھر حضرت جبریل آئے یہ دعا لے کر, کہا ذرا بختر نکالیے, یہ دعا پڑھ لیجئے, آپ کی طرف کوئی نشانہ نہیں آئے گا. تو یہ بہت امت کو بچانے کے لیے ہر ایک کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دی تھی, انہوں نے پھر چند اصحاب کو دی تھی, تعلیم کیا تھا. تو اس میں بڑی توحید کے متعلق بھی مختلف وہ نہیں وہ کرتے ہیں مختلف قسم کے, یہ مطلب اللہ توحید جب ہمارا صحیح ہو تو بہت سارے اصلاحات نہیں ہو سکتے ہیں. تو میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں یہ نہیں کہوں کہ بھائی آستانے کو مٹا دو, لٹا دو, آستانہ ختم کر دو, خانقاہ ختم کر دو. سقیفہ بنی سعدہ جو تھا وہ بھی ایک سقیفہ یعنی سقف سے ٹیمپریریلی بنا ہوا پولز کے اوپر سقف دیا گیا تھا. وہاں بھی لوگ کاروبار کے متعلق, موسموں کے متعلق, کسی سماجی معاملات کے متعلق اصحاب دور خلافت میں بھی, دور نبوت میں بھی, یا شام جانے کے متعلق قافلہ جب جاتا تھا, کچھ سماجی مسائل وغیرہ, تو وہاں بیٹھ کر وہ کرتے تھے بات چیت. تو اگر خانقاہ میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ نے بنائی, اس کو توڑنا کیوں ہے؟ یہ بھی تنگ نظری ہے. خانقاہ کا غلط استعمال مت کرو. اگر کسی جگہ قبر کا نشان ہے اس کو سجدہ نہ کرو, وہ شرک ہے, وہ کفر ہے. ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے تمام مسلمانوں کا. بھائی کئی بات آپس میں دوستانہ تعلقات قائم کر کے کچھ اعتدال کا راستہ نکالو. وہ بھی ایک قدم ہٹے, یہ ایک قدم ہٹے, شدت پسندی چھوڑ دیں. تو آپ آستانہ نہیں جانا چاہتے ہیں پھر بھی آپ مسلمان ہیں, نہ جائیے. آپ خانقاہ بنانا نہیں چاہتے ہیں, نہ بنائیے. لیکن دوسرے خانقاہ کو توڑنا کیوں ہے داعش کی طرح؟ تب آپ دوسرا مسلمان ہے؟ نہیں, یہ تنگ نظریہ ہے. جناب آپ کے کافی بہت اچھے خیالات ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں یونٹی کے حوالے سے, صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ جو آج کل کا دور ہے, چونکہ اسلام ہمارے پاس سی ڈی کیسٹس میں پہنچا ہے, ہم نے کوئی مشقت کی نہیں اسلام کو حاصل کرنے کے لیے جیسے پرانے اصحابہ نے کیا تھا. ایک کنٹری سے دوسری کنٹری وہ رجوع کرتے تھے, پیدل بھی چلتے تھے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے. چونکہ اب پین ڈرائیوز کا زمانہ ہے, پین ڈرائیوز میں ہمارے پاس اسلام آیا, 2 حدیث میں نے یاد کیا کر لیا, اپنے آپ کو عالم دین سمجھنے لگا. بس سوال یہ ہے کہ جو مسلم ڈائیورسٹی ہے, جو ڈس یونٹی ہو گئی ہے ملت میں, تو ایسا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی الزامات ہے شیعہ سیکٹ پہ کہ وہ حضرت عائشہ علیہ السلام پہ کچھ غلط باتیں بھی جوڑتے ہیں, اور کچھ ایسا بھی ہے کہ خلفائے راشدین پہ لعن کرتے ہیں. آپ پلیز اس کی کلیئرفیکیشن دے دیجئے تاکہ ہم امت میں ایک یونٹی آ جائے. دیکھیں, میں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو ابھی میں نے آپ کو کتاب دکھائی, یہ کتاب ڈائمینشن انالیسس آف فیکٹرز فار انٹیگریشن آف امہ, یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ مختلف ممالک میں, ہندوستان, پاکستان, ایران, عرب کنٹریز, انگلینڈ, یورپ کے کئی مطلب, یہاں کشمیر میں, یہ اور 35 کنٹریز سے مجھے بڑے بڑے علماء اہل سنت کے بھی یہ آ گئے, تو شیعہ کے بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے, بحث مسلک ہے میرا جعفریہ, اثنا عشریہ, شیعہ جعفریہ. تو یہ ڈرامہ میں نے نہیں لکھا ہے, یہ میں نے اس کا بڑے بڑے اسٹیجوں پر بھی اعلان کیا ہے, سیمینارز میں بھی اعلان کیا ہے. تو اس میں نے لکھا ہے کہ خلفائے شیخین یعنی حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ عنہم بادشاہ نہیں تھے, فقیر تھے, فقیرانہ زندگی اختیار کرتے تھے, اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہت کام اور انتظامی امور میں بڑی صلاحیت رکھتے تھے, ان کی تعریف کی ہے. تو یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ تو یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے جو میں نے یہ اس کتاب میں لکھا ہے.
یہ علامہ باقر صدر کا جو مصر کے مسلمانوں کے متعلق اس مرجع نے گرینڈ مفتی نے فتویٰ دیا ہے وہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے. امام خمینی نے جو کہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو شیعہ اور سنی تفرقہ اٹھائے، اور ان کے جو یہ ہیں اچھی شخصیات ہیں جو ہیں اصحاب میں، تو ان کے خلاف کچھ اس طرح ایسی ویسی باتیں کہیں تو یہ وہ سلمان رشدی کے خلاف امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ اس کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا. کیوں؟ اس نے حضرت عائشہ کے متعلق بہت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری غلط باتیں منسوب کی تھی، اور اشارتاً اور کنایتاً. تو سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین ہے اور میری ماں ہے. اب کوئی ماں ہوتی ہے وہ حلیم مزاج ہوتی ہے، کوئی ماں ہوتی ہے وہ تیز مزاج ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے حضرت علی میرے امام کے خلاف بھی جنگ کی، جنگی جمل، پھر بھی وہ میری ماں ہے. ماں کی حیثیت میں کوئی فرق آ گیا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھنا ہے اسی جنگی جمل، وہ تو خلیفہ سب مانتے تھے، خلیفہ خود اصحاب نے چنا تھا. یہ میں من کو تو مولا فاض علی مولا کی بات نہیں کہوں، اصحاب نے بڑی جمع غفیر کے ساتھ ان کو چنا تھا. پھر معاویہ بن ابو سفیان نے بھی ان کے خلاف خروج کیا اور حضرت عائشہ نے ان کے خلاف جنگ کرائی، تو ان کو اکسایا گیا. دراصل انہوں نے پھر پچھتایا ہے. یہ بھی آیا ہے ان میں روایات میں، پچھتایا ہے. تو جب وہ واپسی پر بصرہ کے نزدیک وہ کتے بھونکے، پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیا، عائشہ تم حق پر نہیں ہوگی جب اگر فلاں جگہ پر تمہیں کتے بھونکیں گے. تو انہوں نے پھر پچھتایا. تو بہرحال مجھے وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے خود جنگی جمل کے بعد، فوراً بعد حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے، میرے امام نے، خلیفہ وقت نے کیا اہتمام، کیا شاندار اہتمام ان کے لیے کیا تھا، ام المومنین کے لیے. یہ ہمارے لیے، ہم شیعوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے. تو کیا کیا تھا؟ مالک اشتر کو، جو ان کا سب سے بڑا معتمد جنرل تھا، امام حسن کو ان کے ساتھ دیا تھا. کہاں تک؟ بصرہ کے مضافات تک. اس کے بعد، اس کے علاوہ ان کے ساتھ کون تھی؟ ان کے ساتھ تھے 40 پہلوان لباس میں سپاہی گھوڑوں پر، اس کے ساتھ تھے اس کی پروٹیکشن کے لیے مدینہ تک. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ابن عساکر کو دیکھو، ابن جریر کو دیکھو، ابن جریر طبری کو، سنی مورخ تھا وہ، اس نے لکھا ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں. یہ حضرت علی مرتضیٰ کا کردار ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ کے بعد کیا سلوک کیا. تو ان کی عزت کی کتنی حرمت کی. یہ شیعہ کے لیے بھی درس ہے، سنی کے لیے بھی درس ہے. تو جب انہوں نے کہا چند قدم بڑھ کر کہ علی نے میرے پردے کا خیال نہیں کیا، ام المومنین تھی بھائی. تو یہ ان مردوں کو میرے ساتھ دیا، تاریخ میں لکھا ہے. تو مالک اشتر نے کہا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا دوسرا. اس زمانے میں جو بڑے بڑے پہلوان ہوتے تھے ان کا لباس خاص ہوتا تھا، اسی لباس میں انہوں نے ان کو دیا تھا سواروں کو. تو اس وقت وہ جب صحرا میں سفر کرتے تھے وہ نقاب ڈالتے تھے تاکہ دھوپ سے بھی بچیں اور مڈ بیڑ بھی نہ ہو جائے. تو مالک اشتر نے ان سواروں کی طرف، 40 سواروں کی طرف کہا کہ سب اپنا منہ حضرت عائشہ کی طرف کرو. حضرت عائشہ کا کہا ان کی طرف دیکھو. پھر انہوں نے اپنا نقاب اٹھایا تھا، فیس کا نقاب اٹھایا تھا. حضرت عائشہ نے دیکھا تھا کہ وہ بڑے بڑے اصحاب کی خواتین ہیں، ازواج ہیں، جو حضرت علی نے ان کے لیے منتخب کی تھی، اور مردانہ سپاہیوں کے لباس میں ان کو دیا تھا ساتھ. یہ علی میرا ہے، یہ میرا امام علی ہے. علی کو سمجھنا معمولی بات نہیں، نہ شیعہ کے لیے نہ سنی کے لیے. علی کا سمجھنا بہت مشکل ہے. علی کی پالیسی، اس نے کہا میرا ہے کہ خلافت، لیکن میں امت میں اختلاف پیدا ہونے نہیں دوں گا. ابو سفیان اس کے پاس آیا تھا اس کو حضرت علی کو اکسانے کے لیے
میں گھوڑے دوں گا، میں مکہ سے لاؤں گا مختلف قبائل سے سپاہی، حق تمہارا ہے، تم لڑو۔ اس نے کہا تم کب سے مسلمان ہوئے ہو؟ حضرت علی نے کہا یہ تاریخ کے جملے ہیں، کب سے مسلمان ہوئے، کب سے تم ایماندار مسلمان ہو؟ آپ کو اللہ نے، آپ نے ایمان کا کبھی اعلان ہی نہیں کیا آج تک۔ آپ کو اللہ کے رسول نے معاف کیا تھا، معاف کرنے والوں سے جن کو معاف کیا گیا ان میں سے ہو تم۔ اب اس نے اپنا چہرہ پھر بعد میں اس کے پوتے نے یزید کی صورت میں دکھایا، بنو امیہ کے ظالم حکمران کی صورت میں دکھایا، وہ خصلت ان کو باقی تھی۔ تو خلفائے راشدین کے متعلق بتائیں ہم، جنہوں نے اتنا بڑا مسلمانوں کے لیے کام کیا۔ ٹھیک ہے ایک دکا کسی جگہ ایک دو مسئلے میں اختلاف ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجموعی طور پر وہ ہیں، ان کا کام اچھا تھا اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے علماء جو ہمارے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی لکھتے ہیں۔ اب کوئی نام ہی لکھے، عرب میں ایک طریقہ ہے پرانی کتابوں میں نام ہی لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ اب مثلا لکھنؤ میں، مثلا یہاں MI6 ہے، میں یہاں ان کی تعریف کروں، لیکن MI6 کو منہ کون بند کرے گا؟ چاہے سنی ورلڈ میں زیادہ اہل علم اس میں ملوث ہے، اور مطلب داعش کیا، داعش کہتے تھے کہ ہم اہل حدیث مسلک کے ہیں، پھر ہے کیا اہل حدیث مسلک؟ یہی ہے لوگوں کا سارے امسار اتارو، بچوں کو قتل کرو، ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال کر اس کو قتل کرو کہ یہ مشرک نہ بن جائے۔ اگر یہی اہل حدیث مسلک ہے، پھر ایسے اہل حدیث مسلک کو سلام۔ ماں کے پیٹ سے نکالو بچے کو، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کہا کہ وہ اس کو قتل کیا تھا، مجھے شکایت ملی تمہارے متعلق کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا جب وہ پھنس گیا تمہارے دامن میں جنگ میں، ایک آدمی یہودی، تو جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس نے، تم نے تلوار ماری، تو اس نے کہا کہ اس نے مکر کیا تھا، وہ اب تب تک مجھ پر لڑ رہا تھا، جب میری تلوار اس پر پڑنے والی تھی اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا تم اس کے دل میں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے دل میں تھے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے اس میں اس کی ہدایت ہوتی، کیوں مارا اس کو؟ پھر اس کو معاف کیا اس نے، تمہاری غلطی نہیں ہے لیکن آمدن نہیں ہے۔ تو یہ اسلام بہت ڈیلیکیٹ ہے، تو اس طرح یہ کسی کو کافر کرنا، کسی کے یہ۔ اور پھر دوسری بات ہے 5ویں سپارے میں ہے، حضرت دیکھیے اس میں قرآن میں ہے کہ اگر کسی کے خلاف سب و شتم نہیں کرنا چاہے، جس طرح بنو امیہ کے بادشاہوں نے سب و شتم کیا تھا اہل بیت کے خلاف، علی کے خلاف، حضرت علی کے خلاف، امام حسن تو نہیں کیا، امام حسن کے متعلق ایک تھوڑی سی روایت بھی نہیں ہے اس نے اس کا جواب سب و شتم سے دیا، اہل بیت نے ایسا نہیں کیا۔ تو اہل بیت کا ہی ہمیں تو ماننا ہے، شیعوں کو تو امام کا ماننا ہے، بنو امیہ کا نہیں ماننا ہے، معاویہ بن ابو سفیان کا کے عمل پر کے مطابق کام نہیں کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات قرآن میں ہے کہ برا نام مت درو، گالی مت نکالو، دشنام ترازی مت کرو، یہ قرآن کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ اختلاف اگر ہو آپ کو کسی کے ساتھ، اس کو گالی نہیں دینی ہے، اس کو ہاں ہم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں ظالموں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ظالموں پر لعنت کرتا ہے۔ تو یہ مشخص کرنا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے ایک اسلامی عدالت لگنی چاہیے، پھر وہاں اب ہو سکتا ہے روز محشر میں لگے یا کسی جگہ، یہ کیا فائدہ ہے اس میں مناظرہ میں پڑھنے کا، کوئی کچھ نہیں نکلے گا۔ تو ظاہر پر عمل کرو اور اعتدال پر آ جاؤ اور امت کے لیے یہ کرو۔ دوسری بات حضرت عائشہ تو ماں ہے ہماری، اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ MI6 تو ختم نہیں ہوگا، ملینز آف پتہ نہیں ڈالرز ان کو پھنسانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو علماء عالم شیعہ کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے، ان کی توزیع مسائل پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کو مذہب شیعہ اثنا عشری جعفریہ کا فقہ یا اعتقاد یا توحید اس کا پڑھنا ہو، اس وقت ان علماء عالم کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اسرائیل نے ایک دفعہ قرآن بچایا تھا اور چھپوایا تھا، اور اس میں لکھایا تھا کہ یہ جو شیعوں کے الگ ایک یہ ہے سورہ ولایت وہ اس کو چھپاتے ہیں،
تو بھائی یہ کب نہیں ہوا ہے شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے؟ اور شیعہ علماء کے تفاسیر موجود ہیں. علامہ طباطبائی کے قرآن تفسیر المیزان کا میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج دنیا میں اس کا کوئی ثانی نظیر نہیں ہے. تو اس سے فائدہ اٹھاؤ میرے اہل سنت بھائیوں. حضرت امام جعفر صادق نے قرآنی آیات کی تفسیر کی ہے، وہ تو اسی قرآن کی آیات کی تفسیر ہے، اس میں اسی کا قرآن کی آیات کا نمبر دیا ہوا ہے، آیت نمبر دس، آیت نمبر دس. یہ کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا کب تک چلے گا؟ یہ اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے، یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے، امریکہ سامراج کا پروپیگنڈا ہے. اس میں نہیں آنا چاہیے. MI6 سے ہوشیار رہنا چاہیے. یہ شیعہ نام کے ہیں. اور ایک بات ضروری میں کہنا چاہتا ہوں اس ایپیسوڈ میں، وہ یہ کہ آپ عملیہ مسائل اٹھا کر دیجئے، توزیل مسائل جس میں اجتہادی مسائل ہیں شیعوں کے، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنی، ان کے جو آج کے ہیں بڑے بڑے، ان کا اٹھائے. میں ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں، اٹھائیے. اس میں لکھا ہے ایک مسئلہ ہر میں، آیت اللہ خامنی میں بھی، آیت اللہ سیستانی میں بھی، آیت اللہ خمینی میں بھی. بھائی کب کی کتاب چھپی ہوئی ہے؟ میں نہیں، میرے گھر میں نہیں ہے، آپ کسی جگہ خریدیے اور کھولیے کتاب. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی بھی مسلک کا مسلمان تمہاری بستی میں، اس کے نزدیک، اس کے آپ کے دوستوں میں نزدیک، آپ کے قرب میں، آپ کے ماحول میں مر جائے، میت ہو کسی بھی مسلک کا، پھر بریکٹ میں لکھا ہے آیت اللہ خوئی نے، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے شافی ہو، چاہے حنفی کے بعد زیادہ آتا ہے مالکی گور پہلے، پھر شافی ہو، پھر حنبلی ہو، چاہے کو کس مسئلہ کا مسلمان ہو، اس تمہارے اوپر بحثیت شیعہ اس کا تجہیز و تکفین، نمازی جنازہ اسی طرح واجب کفایہ ہے جس طرح ایک شیعہ مر جائے تو اس پر واجب کفایہ ہے. یہ ہماری توزیل مسائل میں لکھا ہے، جس کو ہم مذہب کی کتاب سمجھتے ہیں اور اس پر فقہ پر عمل کرتے ہیں. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے. یہ غلط ہے اور اتہام ہے. کوئی کرے اس کو سزا دینی چاہیے، اس کے لیے سزا دینی. لیکن سزا کیا سزا اب بہت سارے مفتیوں نے دیا اس سے بڑی. یہ جب کشمیر میں پٹھانوں کے حملے ہوئے شیعوں کی بستیوں پر، امام باڑہ جڑی بل کو 7 بار جلایا گیا، شیعوں کو لوٹا گیا. اب وہ لوٹ کرنے والے کون تھے؟ استعمال ہونے والے کون تھے؟ وہ تو سنی مسلمان ہی تھے. جب یہ سب ہوا پٹھانوں کی ایما پر، مغلوں کی ایما پر، مغلوں کو کشمیر کو ہڑپ کرنا تھا، تو یعقوب شاہ چک نے کہا تھا کہ جامع مسجد میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھو. اسی بنیاد پر جس کا دین ہی کچھ دوسرا تھا، دین الہی اس نے قائم کیا تھا اکبر بادشاہ جلال الدین نے، مغل بادشاہ نے. اس کو یہاں کے علماء گئے اور مفتی گئے اور بڑے بڑے رئیس گئے اور اس کو لایا یعقوب شاہ کی شیعت کو ختم کرنے کے لیے. تب سے کشمیر میں کتنا خون بہا. اشہد ان علی والا وہ بعد میں مر گیا 12 سال کے بعد. 12 سال کے بعد آپ نہیں پڑھتے اشہد ان علی ولی اللہ. اور اگر اشہد ان علی اللہ پڑھا بھی کوئی جہنم میں نہیں جائے گا اس سے آدمی. یہ تو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے وہ ولی اللہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے کشمیر کی آزادی کو ختم کیا اور مغلوں کو یہاں لایا، تسلط کیا. انہوں نے یہاں قتل غارت کی، انہوں نے یہاں شیعوں کے بارے میں پھیلایا کہ یہ گنڈے ہوتے ہیں، مہمان آتا ہے تو یہ سالن میں تھوکتے ہیں. انہوں نے یہاں خلیج پیدا کر دی. تو یہ شیعہ علماء اہل سنت علماء شیعہ کا فرض ہے کہ سامراجی حرکتوں سے ہوشیار رکھے لوگوں کو. تو جب پٹھانوں نے ظلم ڈایا، قتل غارت کیا، جیڈی بل میں ایک دن صبح سے شام تک قتل غارت ہوئی، تو کچھ شیعہ گئے، ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے خلیفہ بھی ایسے ہی ہے، تمہارے مولوی بھی ایسے ہے. یہ غلط بات ہے. ان کو شرارت میں پھر جب کسی پر آ جائے تو پھر وہ غلط، لیکن ان کو ہوش رکھنا ہے، اپنے عقائد کو صحیح رکھنا چاہیے، اماموں کے طریقوں کا، سیرت کا صحیح رکھنا چاہیے. تو غلط انسانوں نے کچھ غلط کہا ہے، غلط لکھا ہے. یہ شیعہ مسلک نہیں ہے، یہ شیعوں کا اعتقاد نہیں ہے. تمام اصحاب جو ہیں بنو امیہ کے بادشاہ اور جو واضح منافق تھے، ان کے بغیر جو بھی اصحاب تھے، تو چاہے حضرت علی کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا یا نہیں دیا تو محترم ہے.
شکریہ آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا میں، جو کہ ڈسکشن کافی لمبا جا رہا ہے، آپ کے حوالے بھی آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اور سوال آپ سے پوچھوں، چونکہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے آج، نیڈ آف دی آور جسے کہوں گا میں۔ ایک نیا مسئلہ شروع ہوا ہے جس میں ایک مووی بننے والی ہے اور آنے والی ہے، جس کا نام ہے دا لیڈی آف ہیون، شاید آپ نے سنا ہو، ایک ریسنٹلی ایک ٹریلر آیا تھا۔ تو اس میں ایسا ہوا کہ اسلامو فوبیا کو یوز کیا گیا ہے، ISIS کے جو جھنڈے ہیں وہ لہرا رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ چونکہ یہ جو اسلامو فوبیا ہے، چاہے شام کا حملہ ہو، چاہے شام یا عراق یا کہیں پہ بھی جو مسلموں کو مارا جاتا ہے، یہ بدلہ لیا جا رہا ہے جو کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ اس دور میں ہوا 1400 سال پہلے، اسی کا بدلہ آج لیا جا رہا ہے، شیعوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، اور شیعہ سنیوں میں ایک تصادم سا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا آگے کیا اثر پڑے گا؟ اس میں لاجک نہیں ہے، لاجک اس لیے بھی نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں، اس فلم مووی کے مالک میں نے دقیقاً نہیں سنا ہے، افواہ ہے، لیکن میں نے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی ہے۔ اگر کسی ایران کے کسی ذمہ دار اس ادارے کی طرف سے آتی ہے یہ فلم، تو اس میں کوئی ایسی ان باتوں سے تو یہ اعتراض کیا گیا ہوگا۔ اگر نہیں آئے گی تو پھر یہ MI6 کا بھی کچھ ہاتھ ہے، اس سے شیعوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اگر اس میں ایسی باتیں جس سے امت مسلمہ میں دراڑ پڑنے کا خطرہ ہو یا اختلافات نفرتیں پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ بہرحال اس میں لاجک بھی نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ یہ بدلہ لیا جا رہا ہے، حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ دیکھیں اگر حضرت فاطمہ کے ساتھ مطلب کچھ ہوا تھا، مثلاً میں لاجک کہتا ہوں، لاجک نہیں ہے، پھر بدلہ کیوں لیا تھا؟ پھر تو بدلہ تو پھر ان کو لینا تھا، ان سے جنہوں نے ایسا کیا، تو بدلہ تو اس کا نہیں ہوگا یہ، تو یہ لاجک اس میں ہے ہی نہیں بھائی، اس کا بدلہ لیا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو امت کو اس منتشر میں کرنے کے لیے ایک اور یہ کھیل؟ اس میں لاجک ہے ہی نہیں بھائی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جہاں تک میں نے کہا آپ کو کس طرح نکالا گیا حضرت علی کو، یہ اختلافی ہے، یہ میں نے کہا، لیکن نکالا گیا۔ ہو سکتا ہے ان کی نیت میں یہ ہو کہ امت میں بہت دراڑ پڑے گی، حضرت علی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ چاہیں تو ایک آدمی ہزاروں سے لڑ سکتا ہے، لیکن حضرت علی اتنے جلد باز نہیں تھے، امام تھے، تو یعنی روحانی سلسلہ جو آتا ہے نیچے صوفیہ عارفین و صوفیہ، وہ حضرت علی سے آتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں تو بڑی باتیں، بڑی اہم انکشافات کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روحانی شرفیت کا، تو انہوں نے سوچا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اگر ان کو ٹھیس بھی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے برداشت کیا، تو انہوں نے تلوار کو 22 سال تک نیام میں رکھا۔ تو حضرت علی نے دور شیخین میں تلوار کو جب تک بنو امیہ کا بادشاہ جس نے ملوکیت قائم کی اس کے خلاف اس نے تلوار نکالی تیسرے خلیفہ کے بعد، حالانکہ تیسرے خلیفہ کے وزیر مروان بن حکم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو مدینہ میں نہیں لانا، بر لایا گیا، یہ غلطی تھی، تو اس نے بھی جو تباہیاں پیدا کی اس کے خلاف بھی حضرت علی نے تلوار نہیں تھی، کہتے کہ کیونکہ خلافت میں برداشت کرنا تھا جب ملوکیت قائم، کیونکہ حضرت عثمان نہیں کہتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں، وہ کہتے تھے میں خلیفہ ہوں، وہ تھے بھی بہت یعنی شریف النفس، بہت سادہ طبیعت کے آدمی، تو جب خلافت ملوکیت میں بدل گئی تب حضرت علی نے تلوار نکالی اس بادشاہت کو ہم برداشت نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہیے کسی شیعہ کو، کسی سنی کو، ظالم بادشاہت کو برداشت ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف تحریک اٹھانی چاہیے، سعودی عرب میں ظلم کے خلاف اور بادشاہت کے خلاف تحریک اٹھانی چاہیے، پھر شیعہ و سنی نہ دیں گے ایک ساتھ، پھر وہ سنی بھی غلطی پر ہے، وہ شیعہ بھی غلطی پر ہے۔ چونکہ بات چل رہی ہے ہمارے درمیان اتحاد المومنین یا مسلمین کے حوالے سے، ایسا کیا کرنا چاہیے ہماری امت کو، جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ایک طبقہ دوسرے طبقہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے مناظرے شروع کرتے ہیں، ایک کو دوسری مسجد میں بلاتے ہیں، دوسرے کو پہلی مسجد میں بلاتے ہیں کہ آپ جی غلط ہو، میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط ہو، وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ ایسا کیا کیا جائے کہ یونٹی قائم ہو؟ ایک صاحب مجھے اسلام آباد سے آیا، اس نے کہا کہ ایک میرے ریول نے مجھے کہا کہ
نوِ جمعہ حظ ونس سُہ حدیث دند پھٹراوس. اس نے مجھے کہا کہ تم حظ وون میں کہ نوِ جمعہ ونس سُہ حدیث، یعنی میں اس وقت اس نے کشمیری میں کہا، میں اس کا تو اردو میں ترجمہ کروں گا. اس نے مجھے کہا کہ ایک میرا رائول ہے، اس نے مجھے جمعہ پر کہا کہ اس فلانی شخص کو میں اگلے جمعہ ایسی حدیث سناؤں گا کہ اس کے دانت توڑوں گا. تو میں کیا کہوں؟ میں نے کہا کہ حدیث دانت توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے. میں نے اس کو ایک دوائی دی. دوائی کا نام دوائی ہے کندر. کندر کو اگر ہم چبائیں مسوڑی بھی مضبوط ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم اسے فائدہ نہیں اٹھاتے طب نبوی سے. ہم دوسرے کو کہتے ہیں دانت توڑوں گا حدیث سے. تو حدیث سے دانت توڑا نہیں جاتا ہے، حدیث سے دانت مضبوط کیے جاتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کندر ہے فلانی کتاب میں. تو طب نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندر چباؤ، مسوڑی بھی مضبوط ہوں گے، دانت بھی مضبوط ہوں گے. اب یہ ڈبہ ہے، اس میں نے وہ ایک منجن تیار کیا ہے، اس میں کندر بھی ہے. تو میں یہ اپنے دانت بڑھاپے میں بھی اسی سے مضبوط کرتا ہوں. یہ میرے دانت ہے ابھی مضبوط. دانت حدیث سے توڑے نہیں جاتے. کیا کرے؟ دیکھیے، مناظرہ سے کوئی فائدہ نہیں. اختلاف دیکھیے، اب کوئی پی ایچ ڈی کرے گا، اس پر ثابت ہوگا، کوئی کتابیں پڑھے گا، وہ یقین کرے گا کہ نہیں ٹھیک ہے فرض کریں، میں کہتا ہوں حضرت علی کے ساتھ حق ہے خلافت کا، اور چپکے سے اس میں کوئی مناظرہ کرنے کے بغیر، اعلان کرنے کے بغیر، امت میں خراش پیدا کرنے کے بغیر وہ مسئلہ کہ اثنا عشریہ قبول کرے گا، تو اس کو گولی ماریں گے کیا مثلا؟ تو یہ علمی دنیا کی باتیں ہیں. اس مناظرہ بازی نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں. نہ شیعہ کو کرنی چاہیے مناظرہ بازی. اور پھر میڈیا میں، میڈیا جو ہے، میڈیا آج بہت سستا ہو گیا ہے. جب آپ نے کہا انٹروڈکشن میں آپ نے کہا تھا، میں اس کی تائید کرتا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ کچھ دو چند حدیثیں میڈیا سے، گوگل سے ہی کسی نے نکال لی، پر یاد کی اور ہو گیا مفتی. پھر مفتی یہاں تو بہت سارے جو عسکریت میں تھے وہ بھی فوراً مفتی بنتے تھے اور پھر فوراً فتویٰ بھی دیتے تھے قتل کا. تو یہ غلط باتیں ہیں. وہ ہر چیز مفتیوں کے پاس نہیں بیچتے تھے. پھر تحریک اٹھی، شور اٹھا، پھر انہوں نے علماء کے پاس رجوع کیا، ورنہ خود ہی وہ مفتی بن بیٹھے تھے. تو یہ سب غلط ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ مفتی بننا معمولی بات نہیں ہے. عالم بننا، مفسر بننا، محدث بننا، کسی حدیث کو دیکھنا کہ یہ مرفوع ہے، یہ مقرر ہے، یہ متواتر ہے، یہ صحیح ہے، یہ مستند ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے. یہ احادیث کی قسمیں. بھائی اس کے لیے مجھ چھوٹے شاگرد کو بھی یہاں ایک مولانا علی محمد علوی کے پاس، رہنواری کے اپنے ایک عجمِ تحفظ الاسلام کے ایک رکن کے پاس بحیثیت بطور شاگرد جانا پڑا 1.5 سال تک. مطلب ہفتے میں 2-3 بار جاتا تھا میں. تب مجھے تھوڑا سا یہ پتہ، یہ معمولی نہیں ہے کہ بس حدیث 10 یاد رکھے تو بن گیا محدث، بن گیا مفتی. قرآن و سنت پر نظر رکھنی، علماء کی طرف رجوع کرو. علماء یہ نہیں جو سامراج کے درباریوں کے مفتی ہوں، درباری علماء نہیں، جو غیر جانبدار اور پڑھے اچھے مدارس سے پڑھے ہوئے، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، اور ان کا معاملہ، ان کی بات، معاملات، اس میں توازن ہو، وہ علماء متقی ہوں اور ان کی بات ان کے عمل سے ٹکراتی نہ ہو. حضرت علی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ جو عالم بے عمل ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے تیر کے بغیر ہے تیر کمان. وہ کیا کام کرے گی تیر کمان؟ تو علماء متقی، علماء ربانی، علماء تسنن ہوں یا شیعہ ہوں. میں نے خود علماء تسنن سے رجوع کیا کئی باتوں میں، اور میں نے استفادہ کیا. میں قاری نور الدین ترالی کا بہت فین میں رہ چکا ہوں، بہت معتقد رہ چکا ہوں.
مفتی جلال الدین بہت محترم تھے میرے لیے. مولانا وہ مفتی جو اہل حدیث تھے جس طرح نذیر احمد کاشمیری, بہت سارے علماء یہاں باہر, قاری طیب محمد طیب جو دارالعلوم دیوبند تھے, ان کے ساتھ میری خط کتابت چلتی تھی. تو تنگ نظر نہیں رہنا چاہیے. دیکھیے تفسیر ہے, حدیث ہے, علم کلام ہے, عقائد ہیں, اخلاق ہیں. اس کے لیے شیعہ کو سنی علماء کو پڑھنا چاہیے, سنی کو شیعہ علماء کا بھی پڑھنا چاہیے. یہ اس پر تنگ نہیں رہنا چاہیے, تنگ نظر نہیں رہنا چاہیے. ہاں, فقہ جو آپ نے اختیار کیا ہے, آپ اپنے فقہ میں اپنے مفتی کی طرف رجوع کیجیے. تو ناظرین, یہاں پر ہم آج کچھ چند سوالات لے کر آئے تھے کہ مسلم جو قوم ہے اس میں یونٹی کیسے ہوگی. اس حوالے سے ہم نے ایک ادیب, ایک معزز, ایک معتبر جو گلزار صاحب ہیں ہمارے, ان سے بات کی. کافی کام کیے ہیں انہوں نے, بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہے اور سوالوں کے جواب آپ نے سنے. آج کل کا دور ایسا ہے کہ جس میں چھوٹی سی بات پہ بہت بڑا فتنہ برپا کیا جاتا ہے. انہوں نے اتنا کہا کہ مناظروں سے دور رہے, اپنے اپنے فقہ کے عالموں کی طرف رجوع کریں, اور یہ جو سوشل میڈیا کے حدیث ہے یا مولانا گوگل جو ہے جسے کہا جاتا ہے, اس پر بھروسہ نہ کرے, بالکل بھروسہ نہ کریں, تحقیق کیجیے. اور ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے مسجدوں میں ہوں یا گھروں میں, بالکل ان سے دور رہیے. اسی سے ہماری یونٹی ہو سکتی ہے. ایک دوسرے کو عزت دیجیے, ایک دوسرے کو احترام کیجیے, دوست بنائیے. تو اسی وجہ سے ہمارے بیچ ایک یونٹی کا مقام پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے خاص مہمان مولوی گلزار صاحب. میں آپ کا میزبان ظہور ملک. پھر کسی اعلیٰ شخصیت کو پکڑیں گے کچھ چند سوال کے ساتھ. الہند گلوبل پریس میڈیا.